اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنے والا ہوں۔ اس میں موت اور زندگی کا ذکر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں۔ ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، جس میں 2 موتوں اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد خدا کے حضور میں پیش ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مردہ زمین کو بارش کے جیسے زندہ کرتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں یہ دیکھنا ہے کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں یا کچھ فرق ہے؟ اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بار بار یہ فرمایا ہے کہ کافر کی موت اور مومن کی موت، کافر کی زندگی اور مومن کی زندگی برابر نہیں ہے۔ کافر پر بھی موت، مومن پر بھی موت، لیکن دونوں کی موت میں فرق۔ وہ فرق کیا ہے؟ کیا وہ موت کے موضوع کو، موت کے معنی کو اس میں کوئی فرق ڈال دیتا ہے یا کوئی اور چیز سامنے آتی ہے؟ آئیے ہم سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے معنوں پر غور کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتن، جو کہ مردہ تھا، فاحیانہ، ہم نے اسے زندگی دی، اسے زندہ کر دیا۔ وجعل لہ نورا، اور اس کے لیے نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، اور اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کم مثلہ، کیا اس کی مثال اس کی ہے، فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو کہ اندھیرے میں ہے اور اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین، اسی طرح کافروں کے لیے مزین کر دیا گیا، ما کانوا یعملون، وہ کام جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی یہی بات ہے کہ مردہ کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور اس کے لیے نور بنا دیتا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، جو ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے نور مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتے ہیں۔ اب لوگوں میں چلنے کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، آنکھوں کے نور سے انسان چلتا پھرتا ہے، کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ اس آیت میں جو نور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ جعلنا لہ نورا، ہم اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں، اس سے یہ آنکھوں والا نور مراد نہیں ہے، اس میں وہ نور بصیرت مراد ہے، جس میں سے انسان کو سمجھ آتی ہے، وہ اچھائی برائی کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اسے صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس شخص کو جسے ہم نے نور عطا کیا ہے، کیا اس شخص کی مانند کر دیں گے جو ظلمات میں پھرتا ہے، ظلمات میں رہتا ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور اس میں وہ خارج بھی نہیں ہونے والا، اس میں سے وہ نکلنے والا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اسی کو ٹھیک سمجھتا ہے، اسی کو درست سمجھتا ہے، کیونکہ جو سمجھ کا نور تھا وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ نور سے عطا نہیں کیا، وہ رہنمائی والا نور اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، تو وہ کیسے اس میں سے باہر آ سکتا ہے؟ وہ اسی میں خوش ہوگا۔
اور آس میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کا نتیجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مردہ اسے کہتا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی جب زمین کو مردہ کہا تو اس میں سے کوئی سبزی، کوئی فصل، کوئی باغات نہیں اگ رہے تھے تو اسے مردہ کہہ دیا گیا۔ اور اسی طرح جب انسان کافر ہوتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہوتا، تو اس سے بھی کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ذات کو تب فائدہ ہوگا جب کہ وہ نور ہدایت کی ساتھ اعمال کرے گا اور ان کے طریقے کو اپنائے گا۔ وہ تو اپنے جو اس نے بنائی ہوئی انہیں پر رہتا ہے، انہیں پر خوش رہتا ہے، تو کہتا ہے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ لیکن نور ہدایت اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کرتا ہے، اور جسی اللہ تعالیٰ نور ہدایت کرتا ہے وہی زندگی ہے، وہی حیات ہے۔ یعنی بنیادی طور پر یہ چیز سامنے آتی ہے بھی موت اسے کہتے ہیں جس سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوتا، نہ اپنے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور زندگی وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسروں کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نور سے وہ آدمی چلتا ہے اور دوسروں کے لیے فلاح کا باعث بنتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے مرادی معنی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی موت اور کافر کی موت، علم والے کی موت اور بے علم والے کی موت، نہ ان کی زندگی برابر ہے، نہ ان کی موت برابر ہے، ان میں فرق ہے۔ فرق ہوگا تو وہ فائدے کا ہوگا، عوام کی فلاح کا ہوگا، عوام کی فلاح کے لیے کوشش کرنے کا ہوگا، ان کی کامیابی کرنے کے لیے ہوگا۔ جو یہ کام کرے گا وہ زندہ ہوگا، اس کا موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور جو فلاح انسانیت کی کوشش نہیں کرے گا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہی ہوگا۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ سامعین، زندگی کا مقصد فلاح انسانیتی ہے، جیسے کہ کسی نے خوب کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ سامعین ناظرین، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اور آپ پر، ہم پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔